اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی ہم لوگ سورہ نمبر 6 سورہ الانعام جو ہے اس کا انٹروڈکشن پڑھنے جا رہے ہیں۔ دس از the سورہ آف the late مکن پیریڈ، یعنی مکہ کا جو دور ہے بعد کا تھوڑا تبھی کی ہے یہ سورہ۔ دا گریٹر پارٹ آف اٹ واز ریویلڈ انٹائر، اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ جیسے کہ مطلب بولتے ہیں نا بڑا حصہ ایسا زیادہ سارا کے سارا مطلب جس طرح سے نازل ہوا ہے، یعنی بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیسز میں نہیں، یعنی اکثر اس کے زیادہ تر حصہ جو ہے وہ انٹائر یعنی ریویل ہوا ہے۔ اٹس پلیس in the traditional order of arrangement is justified by logical considerations۔ تو جو بھی مطلب اس کا جو ارینجمنٹ ہے جیسے کہ سورہ کا جو ارینجمنٹ ہے کہ سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، اور پھر سورہ نساء، اور سورہ مائدہ کے بعد سورہ الانعام، تو یہ جو اس کا پورا ارینجمنٹ ہے وہ بالکل مطلب جو بھی مطلب ان کے اسکالرز یا جو بھی اس پہ سب دیکھتے ہیں تو اس کا جو ارینجمنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے، یعنی کیونکہ وہ جیسے کچھ نہ کچھ اس کے اندر وہ بات ہوگی جو کنسیڈریشنز ہے وہ یہاں پر نہیں دیے ہوئے۔ وی ہیو آلریڈی ہیڈ دا ریلیجیس ہسٹری آف مین کائنڈ، انسان کے بارے میں جو دین کے تعلق سے جو بھی ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، جو اتہاس، تو وہ مطلب وہ ہمارے پاس آلریڈی مطلب ہے a discussion of the earlier revelations and how they were lost or corrupted۔ اور پھر یہ کہ پہلے جو بھی نازل ہوئی ہیں جو بھی اللہ کے کلام اور کتابیں، اور پھر وہ کس طرح سے گم بھی ہو گئیں، پھر وہ اس کو کتنا کرپٹ کیا، خراب کیا، یا اس کے اندر کی چیزیں بدل دی گئی یا اس میں کچھ اور لکھ دیا گیا۔ The regulations for the outer life of the new community، اور یہ کہ جو اب نئی امت آنے والی ہے، یعنی جیسے نئی امت ابھی آنے والی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کہ ہم ہیں، تو اس کے جو بھی ریگولیشنز یا جو بھی اس کے لیے جو بھی مطلب اس کے قاعدے قانون جو بھی ہیں تو وہ اب اس کا آنا بھی ہونے والا ہے۔ اینڈ دا پوائنٹس ان وچ the Jews and Christians fail to maintain the central doctrine of Islam، the unity of Allah۔ اور یہ کہ اللہ نے قرآن میں ہم کو کیسے بتایا کہ یہودی اور نصرانی، جوز اور کرسچنز جو ہے انہوں نے جو کہ مطلب اسلام کی صحیح جو مطلب ٹیچنگ ہے وہ ان لوگ نے مینٹین نہیں کیا، اس کا صحیح جو مطلب اللہ کی وحدانیت کے اوپر جو تم کو مطلب قائم رہنا ہے، اور وہ تم نے نہیں کیا، تم اس کے اندر ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ یہ تھے جوز اور کرسچن۔ تو ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ نے ہم کو قرآن میں بتایا۔ تو ہم کو قرآن میں اس لیے نہیں بتایا کہ یہ سٹوری ٹائم ہے اور ابھی میں تم کو ایک قصہ کہانی سناتا ہوں، نہیں، ہم کو اس لیے بتایا کہ یہ چیز تم مت کرنا، تم ابھی ایک نئی امت جو ہے جو ابھی آ رہی، مطلب اس کا یعنی اس کی نئی امت کا آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب جو جوز اور کرسچنز نے جو بھی کیا وہ تم مت کرنا، اور اللہ کا جو وحدانیت ہے یعنی توحید اس کو کبھی مت کھونا۔ The next step now taken is to expound this doctrine in relation to pagan Arabia۔ اور اب یہ جو چیز اب جو قرآن جو آ رہا ہے اور اس کے اندر جو اگلا قدم جو اٹھے گا وہ اب اس بات کے اوپر ہے کہ جیسے کہ مطلب اب تم کو اس کو ایکسپلین کرنا ہے، یعنی جو عقیدہ ہے ہمارا، جو عقیدہ ہمارا ہے یعنی کہ، اور وہ بھی اب اس تعلق سے کہ جو پیگن عربیہ ہے، یعنی کہ مطلب جس میں بت پرستی اور شرک، تو یہ مشرکین جو تھے، یہ جہالت تھی جہاں، اور یہاں پر بت پرستی تھی، تو اس کے تعلق سے تو اب جو قدم اٹھے گا تو یعنی
ان سب کے تعلق سے بھی مطلب اللہ نے اندر قرآن میں سب کچھ ہم کو دے دیا تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ جو بھی مطلب اسلام کے اندر جو چیز ہے اس کے لیے تم کو کون کون سی چیزیں جس سے بچنا ہے، جو شرک ہے اور وہ بت پرستی، وہ سب کچھ آ جائے گا۔ اس کی سمری جو ہے اس سورے کی، the nature of Allah and the method by which he reveals himself are first expounded۔ یعنی اللہ جو ہے، اللہ کا جو نیچر، جو اللہ کی جو قدرت اور اس کا جو طریقہ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ جس طرح سے ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ اپنے بندوں کے اوپر وہ جب ریویل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے، یعنی کہ مطلب اس کو جیسے پیش کیا گیا ہے۔ اینڈ دا ویکنیس آف پیگنزم از ایکسپوزڈ، اور جو شرک ہے اور جو بت پرستی ہے اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں اس کو اللہ نے ظاہر کیا ہے، بتایا کہ دیکھو یہ ہے اس میں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 30 کے بیچ میں آئے گا۔ ایک نمبر 1 سے لے کے 30 آیت تک کا جو بھی نچوڑے وہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 31 سے 60۔ 31 سے 60 کے بیچ کا جو نچوڑے وہ یہ ہے کہ the emptiness of this world's life is contrasted with the evidence of Allah's wonderful handiwork in all creation۔ کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے کھوکھلی، یہ کھوکھلی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، اور اللہ نے جو اپنی کاریگری اور جو اللہ کا جو تخلیق ہے، جو کریشن ہے، اور بہت ہی یعنی بولتے نا ایک دم عجیب، ایک دم عجائب والا اللہ کی کاریگری ہے جو اللہ کی تخلیق میں ہے، وہ ہم کو اس کا ایک ثبوت اور گواہی ملتی ہے، جو کہ یہ دنیا کا کھوکھلا پن ہے اس سے تم اس کو کمپیر کرو گے جو اللہ نے تخلیق کی ہے، اور وہ اس کی تخلیق، اس کا کریشن، اس کا ہینڈی ورک کتنا زبردست ہے۔ یعنی یہ کھوکھلی زندگی میں اللہ کا اگر اتنا زبردست ہے تو سوچ لو پھر کہ جنت میں اللہ نے کیا کیا ہوگا۔ It is he who holds the keys of the unseen، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، مقالد، چابیاں ہیں اللہ کے ہاتھ میں غیب کی، جو کہ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس میں جو مطلب جب ہم پڑھیں گے تب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن وہی ہے کہ اس میں جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے تمام غیب کی جو چابیاں ہیں۔ اینڈ دا سیکرٹس آف آل دیٹ وی سی، اور جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے بھی جو راز ہیں وہ تمام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ Allah's working، اب یہ جو ہے آیت نمبر 61 سے 82 کے بیچ کا، Allah's working in his world and his constant care and guidance should give a clue to his unity as it did to Ibrahim alayhi salam when he argued with those who worshipped false gods۔ Allah's working، اللہ جو بھی اللہ کا مطلب جو کام ہے جو اللہ کرتا ہے اس کی اس دنیا میں، اور یہ کہ جو ہر وقت وہ اپنے بندوں کی بہت پرواہ کرتا ہے، بہت ان کی کیئر کرتا ہے، پھر ان کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی اللہ بھیجتا ہے، اور اس کے اندر تم کو وہ کلو ملتا ہے جس میں کہ اللہ کی وحدانیت جو ہے اس کا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے وہ بحث کی، حجت کی ان لوگوں سے جو کہ بت پرستے اور وہ جھوٹے معبودوں کی بندگی کر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا پورا جو بھی ان کے ساتھ ڈائیلاگز ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور
پڑھتے اور بھی جب بھی قرآن میں وہ آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے. The succession of prophets after Ibrahim alayhi salam kept Allah's truth alive. تو یہ اب ہے 83 سے لے کے 110 نمبر کی جو آیت ہے، یہ اس کے بیچ کا نچوڑ ہے. The succession of prophets یعنی کہ جو نبیوں اور رسولوں کا اوپرا اوپری ایک کے بعد ایک آتے چلے جانا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یہ اللہ کی حق بات کو زندہ رکھتا ہے. اینڈ لیڈ اپ ٹو دا قرآن. تو یعنی اور یہی چیز ہے جو نبیوں رسولوں کا آنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، کہ اللہ کی جو حق بات ہے یعنی جیسے کہ اس کو الائیو رکھتا ہے، اور اب وہ بڑھتے بڑھتے قرآن تک آ گیا ہے. تو یعنی اب آخری کتاب جو قرآن ہے وہ نازل ہو رہی ہے. ہاؤ کین مین فیل ٹو انڈرسٹینڈ دا میجسٹی اینڈ گڈنس آف اللہ. تو انسان اللہ کی اتنی عظیم الشان، اللہ کی میجسٹی یعنی اس کا اتنا جیسے اس کا جلال، اس کی شان، یہ تمام، اور اللہ کا وہ جو بہت ہی بھلائی اپنے بندوں کے ساتھ، اس کو سمجھنے میں انسان اتنا ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ پاتا یہ بات کو؟ When he contemplates Allah's creation، کہ جب وہ اللہ کی تخلیق جو ہے، تخلیق یعنی تمام جو اللہ کی کریشن ہے، اس میں جب وہ پورا اس پہ غور و فکر کرتا ہے، and his messages to mankind، اور جو بھی اللہ کے پیغام آتے گئے انسانوں کے لیے، اس پر بھی جب وہ غور و فکر کرتا ہے، تو کیسے وہ پھر بھی فیل کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ اللہ کی بھلائی، اللہ کی عظیم الشان، یہ سب کو پہچاننے میں کیوں وہ پیچھے رہ جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے؟ اللہ کی عظمت. اس کے بعد ہے آیت نمبر 111 یعنی 111 اور پھر 129. تو 111 سے 129 کے بیچ کا نچوڑ جو ہے وہ یہاں ہے کہ the obstinate and the rebellious are deceived. جو بھی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں جن کو سمجھاتے رہو وہ نہ سمجھے، اور پھر ان کے اندر بغاوت بھی بھری ہوئی ہے، تو وہ ہے جو دھوکہ کھائیں گے. They should be avoided. ان سے اعراض کرو. Though they turn for assistance to each other، جبکہ وہ ایک دوسرے سے جب بھی ان کو کوئی بھی صلاح مشورہ مدد کچھ بھی کرنی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. They will receive due punishment، لیکن جو ان کی سزا ہے وہ ان کو مل کر رہے گی، وہ اس سے بچیں گے نہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے آیت نمبر 130 سے 150. Allah's decrees will come to pass. اللہ نے جو بھی فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. In spite of all the crimes، جو جرائم، جو جرم جو ہوتے ہیں دنیا میں، اور جو سپرسٹیشنز ہیں، سپرسٹیشنز آف دا انگاڈلی، تو وہ لوگ جو مطلب اللہ کو نہیں ماننے والے لوگ سپرسٹیشنز میں تو لگے ہوئے ہیں نا، یعنی وہم پرستی، اور پھر مطلب ان کو خرافات میں پڑے رہنا. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ سب کے اندر بھلے چاہے جو بھی ان کو کرنا ہے کرتے رہو، جو بھی تم کو کیا کیا چیزیں مطلب جس میں بھی تم پڑے ہو، جرم میں پڑے ہو، کرائمز میں پڑے ہو، جو بھی کرنا کرتے رہو، اللہ کا فیصلہ جو ہے، جو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا وہ ہو کے رہے گا. دی اینڈ. اس کے بعد ہے آیت نمبر 151 سے لے کے 165. The better course is to follow the straight way. اس لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے جو عمل کرنا چاہیے انسان کو وہ یہ ہے کہ اس کو سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو راستہ ہے، the way of اللہ، اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کو فالو کرنے پر ہی ہمارے لیے
یعنی کہ ہم جو ہے اس سے وہی راستے پہ چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں. ایز ڈائریکٹڈ ان دا قرآن، جیسے کہ قرآن کے اندر اس کے لیے دیا ہوا ہے ڈائریکشن. ود یونٹی اینڈ دا فل ڈیڈیکیشن آف آور لائف، کہ اس میں سب کے اندر مطلب جیسے کہ ایک ہونا ہے، اور پھر تمہارا پورا یعنی اپنے آپ کو بہت ہی جس کو بولتے ہیں نا کہ ڈیووشن تمہارا جو ہے، یعنی جو بھی سروس، تو وہ تم اس کے اندر تم اپنی زندگی جو ہے وہ لگا دو. ہماری زندگی یعنی کہ اس چیز کے اندر فل مطلب اس کا ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں آدھا ادھورا کرنے سے تھوڑی ہوئے گا. یہاں پر اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اب ہماری سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے.